الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی توفیق سے الحمدللہ ہم درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل میں جمع ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل پر ہم سب کو استقامت کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آیت نمبر 196 سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ فقط اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک لیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو آسانی ہو جو میسر آئے وہ قربانی بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے حلق نہ کرواؤ، اپنے سر نہ مڈواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو تم میں سے مریض ہو، او بِهِ اعظم من رأسه، یا اس کے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہو، بیماری میں مبتلا ہو، اذیت میں ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو وہ فدیہ دے روزوں کا یا صدقوں کا یا پھر قربانی کا۔ یہ آیت مبارکہ حج کے حوالے سے اور اس میں کچھ احکام کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے جنگ و قتال کے حوالے سے ذکر ہوا کہ اگر تم نے احرام پہنا، حالت احرام میں حرمت والی جگہ میں، حرم شریف میں اور حرمت والے مہینے میں، اگر کافر تم پر اٹیک کرے، حملہ کرے، تم سے جنگ کرے تو تم بھی ان سے جنگ کرو۔ اب حج ادا کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرو تاکہ تم حج اور عمرہ ادا کر سکو۔ لیکن اب وہ رکاوٹیں ایسی ہو کہ دور نہ ہو، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مثال کے طور پہ کسی کو قید کر لیا جائے حالت احرام میں۔ اب حالت احرام میں ہے، وہ قید ہے، اب وہ مطاف کی سرزمین میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح کسی کو سخت بیماری لاحق ہو جائے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا۔ حج جو ہے زبر کے ساتھ، جیسے حج، ہا بالزبر، معنی ارادہ کرنا، کیونکہ حاجی بھی ارادہ کرتا ہے بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا، وہاں طواف کرنے کا، جملہ عبادتوں کو کرنے کا۔ اسی طرح اگر حج بالکسر پڑھا جائے زیر کے ساتھ تو اب معنی ہوگا سال۔ اب سال جب معنی ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ حج سے سال میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے۔
تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگر بالکسر پڑھا جائے تو معنی ہوگا سال یا برس۔ اس طریقے سے عمرہ ہے، عمرے کو عمرہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عمر سے بنا، اور عمر بھر میں جب چاہے وہ عمرے کو چلے جائے، کوئی الگ سے اس کے لیے وقت کی پابندی نہیں، جب چاہے صبح کرے، شام کرے، رات کرے، آدھی رات کو کرے، تہجد کے وقت کرے، فجر کے وقت کرے، فجر کے بعد کرے، اجازت اجازت، ساری زندگی جب چاہے کرے۔ تو اسی وجہ سے عمرے کو عمرہ کہا جاتا ہے کہ عمر سے بنا۔ اب فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ، پورا کرو حج کو۔ اب حج کا معنی قصداً ارادہ کرنا، اور اس میں 3 چیزیں جو ہیں وہ اس کے رکن ہے، فرائض۔ جیسے نماز کے 7 فرائض ہیں، وضو کے 4 فرائض ہیں، تیمم کے 3 فرائض ہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں، اسی طریقے سے حج کے بھی 3 رکن ہیں جس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ نمبر 1 احرام باندھنا، یہی حج کی تعریف ہو گئی کہ احرام باندھ کر۔ نمبر 2 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کرنا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا۔ تو پھر تعریف کیا بنی؟ تعریف یہ ہوئی کہ احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ میں جانا، اور تیسرا فرض ہے طواف الزیارہ۔ اب پورا کیا تعریف کے اعتبار سے ہوا کہ حاجی جو حج ادا کرنے والا ہے وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں احرام باندھ رہا ہوں حج کی نیت سے، اس میں 9 ذی الحجہ کو وہ وقوف عرفہ میں ٹھہرے گا، اس کے بعد طواف زیارہ کرے گا۔ تو یہ ہے 3 رکن، احرام، اسی طریقے سے وقوف عرفہ، اور نمبر 3 طواف الزیارہ۔ یہ حج کے 3 رکن ہیں۔ حج جو ہے وہ 9 ہجری کو فرض ہوا۔ اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں، افراد، تمتع اور قران۔ حج افراد کہ کوئی شخص صرف حج کی نیت سے ہی احرام باندھے حج کے ایام میں، حج کی نیت سے احرام باندھا تو یہ حج افراد ہے، صرف حج ہی کرے گا، اس میں عمرہ نہ ہو۔ تمتع جو ہمارے یہاں سے حجاج کرام جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع سے یہ ہوگا کہ پہلے یہ عمرے کا احرام باندھے گا حج کے سفر میں، سفر تو حج کا ہی ہے لیکن پہلے نیت ہوگی عمرے کی، وہاں جا کے عمرہ ادا کرے گا، جیسے عمرے سے فارغ ہوگا احرام کھول دے گا، احرام کی پابندیاں ختم۔ پھر جب حج کے ایام آئیں گے تو اس میں پھر حج کا احرام باندھے گا۔ تو سفر ایک ہوا لیکن 2 چیزیں اس کو حاصل ہو گئی، پہلے ابتداءً عمرہ کیا، پھر عمرے سے فارغ ہو گیا، پھر حج کے ایام میں دوبارہ اس نے احرام باندھا، تو اس کو کہتے ہیں تمتع۔ اسی طریقے سے حج قران، اور سب سے افضل حج قران ہی ہے کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہی نیت سے احرام باندھنا جس میں حج بھی شامل ہو، عمرہ بھی شامل ہو، یعنی عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے احرام پہنے۔ اب کیا ہوگا، یہاں سے جا کے وہ عمرہ ادا کرے گا، لیکن عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام سے باہر نہیں آئے گا، احرام کی ساری پابندیاں اس کے اوپر ہوگی۔ پھر جب حج کے ایام شروع ہوں گے تو اسی احرام کو لیے ہوئے وہ حج کے ایام میں حج کو ادا کرے گا۔ تو افضل اس وجہ سے ہوا کہ 2 عبادتیں ایک نیت میں شامل ہو گئی، اس لیے افضل ہو گیا۔ تو یہ ہے حج قران۔ اسی طریقے سے والعمرہ، عمرے میں احرام پہننا شرط ہے، جیسے حج میں احرام فرض ہے لیکن عمرے میں احرام شرط ہے۔ اور عمرے کے جو 2 رکن ہیں، ایک ہے طواف کرنا، نمبر 2 صفا و مروہ کی سعی کرنا۔ یہ 2 چیزیں، حدود احرام سے باہر جائے گا، احرام باندھے گا، نیت کرے گا۔ اب احرام میں شرط ہو گئی عمرے کی جس نے پوری کی، اسی احرام میں پھر آئے گا، طواف کرے گا، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرے گا۔ طواف اور صفا مروہ کی سعی یہ فرض ہے، عمرے کے رکن ہے۔ ان دونوں سے فارغ ہونے کے بعد حلق کروا کے اس کا عمرہ ہو گیا، بس اتنا مختصر۔ تو یہ عمرہ ہوا اس طریقے سے۔ آگے فرمایا للہ، اللہ کے لیے ہو، واتم الحج والعمرۃ للہ،
اسے پورا کرو فقط اللہ کے لیے، دنیاوی کوئی غرض و غایت نہ ہو، دنیاوی کوئی لالچ نہ ہو، سیر و تفریح کی نیت نہ ہو۔ ملکوں میں سفر ہوتا ہے تو سیر و تفریح کی نیت نہ ہو، اپنا نام بڑا کرنے کا جذبہ و شوق بھی نہ ہو، لوگ مجھے حاجی کہے یہ بھی نہ ہو۔ ان تمام قیودات سے باہر آ کر صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نہ دنیاوی نیت، نہ چیز خریدنے کی نیت، نہ ملکوں کا سفر کرنے کی نیت، نہ حاجی کہلوانے کی نیت، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو بس، کیونکہ فرمایا للہ، اللہ کے لیے پورا کرو، دنیا کے لیے نہیں۔ جب اس طریقے سے اس کا حج ہوگا، ساتھ پیسہ بھی حلال کا ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اگر حج مقبول ہوا تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اب جب یہ حج سے فارغ ہوا تو ایسا ہوا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو، اتنا صاف ستھرا ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا جب حج مقبول ہوا۔ لیکن للہ شرط ہے، للہ ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا تو یہ مقبول ہوگا، دنیا کے لیے ہوگا تو دنیا بن جائے گا، اور اس کا پھر آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ سیر و تفریح تو ہو گئی، چیز بھی خرید لی، دنیا میں تمہاری واہ واہ بھی ہو گئی، نام بھی حاجی پڑ گیا، لیکن آخرت کے حوالے سے کوئی نیکی نہیں۔ اب یہ شخص محروم ہوا اتنے کچھ کرنے کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ آتموں کے بھی اشارہ کر دیا اس جانب کہ نفلی عبادتیں، روزہ ہو، نفلی نماز ہو، نفلی حج ہو یا نفلی عمرہ ہو، جو بھی عبادت و نفلی ہے جب شروع کر دی جائے نا تو شروع کرنے کے بعد اب وہ واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے میں نفل نہیں پڑھ رہا تو نہ پڑھنے پر پکڑ نہیں، لیکن اگر میں شروع کر دوں نیت کر کے اللہ اکبر، اب اس کا پورا کرنا واجب ہو جائے گا۔ جب تک شروع نہ کیا تھا اس وقت تو نفل ہی ہے، نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نفل جب شروع کرنے کے ساتھ اب وہ واجب ہو گئی، اب اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی توڑ دے تو اس کو ادا کرنا، قضا کرنا، یہ اس کے لیے واجب ہو جائے گا۔ اب اس کو قضا کیا جائے گا، بعد میں اس کو دوبارہ ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے، یہ اس کی قضا واجب ہو جائے گی، کیونکہ اس نے شروع کیا تھا اس کے بعد خود توڑ دیا۔ تو وہ آتموں سے ایک یہ فائدہ بھی حاصل ہوا۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ حج کرنے سے جو ہے وہ بندہ حاجی بن جاتا ہے، لیکن زندگی بھر نماز پڑھتا ہے وہ نمازی نہیں بنتا۔ کس اعتبار سے کہ کوئی سے کہ نمازی، نام نہیں پڑتا اس کا، جبکہ حج ایک بار کر کے آئے گا جو کہ فرض تھا، زندگی میں ایک مرتبہ اس نے ادا کیا، حاجی پڑھ گیا۔ لیکن نماز روز پڑھنا ہے، لیکن کوئی اس کو نمازی کی نہیں پکارے گا، نام جو ہوگا وہ لیا جائے گا، لیکن حاجی کو تو خاص حاجی کی پکارا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یاد رکھیں کہ ساری عبادتیں بندہ جہاں چاہے وہ ادا کر لے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو اس کے گھر پر جا کر ہی ادا ہو سکتی ہے، یعنی رب تعالیٰ کے گھر پہنچے گا وہاں پر ہی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے حج کو، کسی اور جگہ حج ادا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو حاجی جو یہ حج کرنے والا عمل ہے، عبادت والا عمل، یہ تمام عابدوں میں سب سے افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے بہت بڑی عبادت کو حاصل کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری عبادتوں میں اگر دیکھا جائے نا تو اکفا ہے، خاموش رہنا، اعلان نہ کرنا، لیکن حج میں افضل یہ ہے کہ اعلان کر کے جائیں، نیت رب کی رضا ہو۔ اعلان کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی ہدیہ ہے، کوئی سوغات ہے، وہاں لے جانا چاہے تو لے جائیں، جو وہاں نہیں پہنچ سکتا ان کے لیے کچھ لینا چاہے تو لے جائیں، جو بندہ تحفتاً دیتے نا وہاں کی سرزمین پر آپ یہ لے جائیں میری طرف سے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے، اور ساتھ دوسرے لوگوں کو رغبت دلانا بھی ہے، دوسرے لوگ بھی تو اس طرف آئیں گے نا، ان کو بھی تو حج کی طرف لانا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حج ادا فرمایا، اعلان کر کے حج ادا فرمایا، لیکن فی زمانہ ہمارے جو معاملات ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعلان کرنے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ راضی ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے، دنیا حاصل ہو جائے، یہ نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، لیکن اعلان کرنا لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، تو اس طریقے سے ہو تو یہ بہتر ہے۔ اس لیے ساری عبادتوں میں اطاعت افضل ہے، فرما برداری، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں عشق افضل ہے، عشق والے سارے معاملات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بندہ صحیح سلامت ہے لیکن عاشقوں کی طرح عشق رکھتے ہوئے
جنہوں نے اس سرزمین سے عشق کیا اور جنہوں نے اس لباس کو زیب تن کیا، ان سے محبت رکھتے ہوئے کفن جیسا لباس پہنتا ہے، سفید بے عینی کفن۔ اسی طریقے سے جب پہنتا ہے تو چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، یعنی تلبیہ پڑھتا ہے، بلند بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور گرد و غبار میں رہتا ہے، بال میں کنگھی نہیں کر سکتا، صابن خوشبو والا استعمال نہیں کر سکتا، خوشبو زیب تن نہیں کر سکتا، یعنی کوئی ایسی چیزیں استعمال نہیں کر سکتا، گرد و غبار میں ہے۔ اسی طریقے سے ناخن اس کے بڑے گئے، کاٹ نہیں سکتا، بال کاٹ نہیں سکتا۔ اب یہ بظاہر دیکھا جائے کہ پھر کعبے کے ارد گرد یہ چکر لگائے گا، کبھی اچانک سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، کبھی کنکریاں پتھر پھینکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو بظاہر یہ معاملات دیکھا جائے عشق سے، تو آپ عشق میں تو معاملہ سمجھ جائیں گے، لیکن اگر عقل کا دیکھا جائے، عقل سے بڑا ہے، عقل سے باہر ہے۔ عقل کہتی ہے یہ کیسی عبادت ہے، یہ کیا معاملات ہو گئے، پہلے صحیح تھا اب کیسا ہو گیا۔ لیکن عشق والا معاملہ ہے تو اس وجہ سے مقبول ہے، کیونکہ اطاعت جو ہے نا، فرما برداری عقل کے اندر ہے، لیکن عشق کا معاملہ عقل سے بڑا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا نا، عقل کو تنقید سے فرصت کہا، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، کہ عشق یہ سارے معاملات کروا رہی ہے، کہ عاشقوں کا معاملہ تھا، اللہ نے انہیں مقبول فرمایا، ان کی طرز کی عبادتوں کو جاری فرمایا، لہذا تو بھی انہی کے عشق پر آ جا تاکہ تیری عبادتیں بھی رب کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائیں۔ تو اس وجہ سے سارے معاملات عشق والے ہیں۔ اسی طرح بندہ جب وہاں حج کے لیے پہنچتا ہے تو اس صورت میں اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، میرے گھر کوئی مہمان آئے تو میری کوشش ہوگی کہ اس کو نوازا جائے، کیونکہ میں اس کا میزبان، وہ میرا مہمان۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بندہ پہنچا، اب وہ مہمان بن کے گیا ہے اور وہاں پر میزبانی میرا رب فرما رہا۔ اب جب رب کی طرف سے میزبانی ہوگی، جیسے میرے رب نے حکم دیا، بندہ اسی حالت میں وہاں پر پہنچا، اب میرا رب دین و دنیا کی خوب اسے رحمتیں، برکتیں، ہر چاہت، ہر جائز تمناؤں سے اس کو مالا مال فرما دیتا ہے، خوب عطا فرماتا ہے، یہ بھی لے جا، وہ بھی لے جا۔ آپ نے سنا، آپ نے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ گناہوں سے پاک صاف، جیسے اس کی معنی آج ہی جنا ہو، اتنا میرا رب اسے عطا فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہو کہ مقبول حج ہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا حج ہو، تو یقیناً اس کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ اسی طریقے سے حج میں مرد کے لیے بالوں کو کٹوانا، سر منڈوانا ضروری ہے۔ اب بال چھوٹے کر دیے، بال کٹوا دیے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن سر پورا منڈوانا یہ افضل ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا چھوٹے بال کروا کے آ جاتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے، جو اس کی حد ہے اس تک اس نے کٹوا دیا، چوتھائی حصہ تو صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل افضل ہے یہ سر منڈوانا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حج ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے بالوں کو اسی طریقے سے منڈوائے تھے، پورا کٹوا لیا تھا، جس کو عام زبان میں ہماری اصطلاح میں گنجا ہونا کہتے ہیں، یہ افضل ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بال کٹوانے والوں کے لیے ایک بار دعا فرمائی، دعائے رحمت، لیکن جو سر منڈواتا ہے، گنجا ہو جاتا ہے، اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار رحمت کی دعا کی ہے۔ اس بات کو بندہ اگر سوچ لے، سمجھ لے، تو اس کے لیے کافی ہے کہ کم از کم بندہ اس مقام تک پہنچ رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے بندہ وہ عمل کرے، جس کے بارے میں 3 بار دعا ارشاد فرمائی تو بندہ وہ کام کرتا ہوا نظر آیا۔ پھر آگے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اب انشاءاللہ اس سے آئندہ اتوار کو درس قرآن میں اس کی وضاحت ہوگی۔ آج کے حوالے سے صرف وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ تک ہم پہنچے اور وقت ہمارا پورا ہوا، اور وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں، تو انشاءاللہ باقی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ سے انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ اتوار کو بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت زندگی بار بار ہم سب کو حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، حج مقبول کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جو سنا اسے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، دوسروں احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، جن احباب نے شرکت کی مولا سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔